حضرت لقمان کی مداح و ثناء اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باور بن باہور بن تارخ، یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے، جو یہ ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ حضرت اکرمہ اور امام شبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے: اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمن میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفند میں ہے، جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف اقوال میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے، کوئی شخص اپنی جدوجہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ معزز سامعین، حضرت لقمان میں اپنے فرزند کو، جن کا نام انعام تھا، چند نصیحتیں فرمائی، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں، جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہے۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔